بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن نوان اور آپ دیکھ رہے ہیں H5 نیوز پروگرام قانونی بیٹھک۔ ناظرین، پروگرام قانونی بیٹھک کے ساتھ میرے ساتھ آج کے جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق وکالت سے ہے، اور یقیناً آپ کو پروگرام کے نام سے ہی یہ محسوس ہو گیا ہوگا کہ قانونی بیٹھک پروگرام ہے، تو یقیناً اس کا جو تعلق ہے وہ وکالت سے ہوگا اور قانون سے ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارے مہمان ہیں ان کا میں تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت رضوان انور ملک، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور آج ہم ان سے سوال و جواب کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے بعد میرا جو ان سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہوگا کہ آج کل ایک جو مین مسئلہ ہے پیدائش کا اور وفات کا، اس کے جو اندراج کا مسئلہ ہے وہ بڑا جو کریٹیکل ہو گیا، تو بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ، اور جب لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ متعلقہ یونین کونسل کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ عدالت سے رجوع کریں۔ تو یہ کیا پروسیس سر، یہ ہمیں آپ کائنڈلی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ بڑا ایک امپارٹنٹ ایشو ہے اور اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ تاریخ پیدائش کا جو اندراج ہے اور تاریخ وفات کا اندراج اگر یونین کونسل میں ہم لیٹ ہو جاتے ہیں اور نہیں کروا پاتے تو یونین کونسل کے جو حکام ہیں یا سیکٹری یونین کونسل ہے وہ اس متعلقہ بندے کو کہتا ہے کہ آپ عدالت جائیں اور وہاں سے رجوع کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تاریخ پیدائش جو ہوتی ہے وہ اس کا اندراج اگر ہم 60 دن کے اندر کروائیں گے تو متعلقہ یونین کونسل کا سیکٹری جو ہے وہ مفت کر کے دے گا، اس کی کوئی سرکاری فیس نہیں ہے۔ اور اگر ہم 60 دن سے اوپر ہو جاتے ہیں اور 7 سال اس کا دورانیہ ہوتا ہے، مطلب پیدائش کے 60 دن ہو گئے ہیں اور 60 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ابھی 7 سال کا عرصہ نہیں ہوا، تو اس کے لیے جو لوکل گورنمنٹ کا جو نمائندہ ہے، جو چیئرمین ہے یا لوکل گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ اندراج کرے گا، اس کی پھر سرکاری ایک فیس ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ سر اب کرتے یہ میں جی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں اپنے سوال کا جواب دے لوں۔ جی یہ کرتے اس طرح ہے کہ جب بندہ جاتا ہے 60 دن سے اوپر ہو جاتے ہیں، پنجاب گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں، لوکل گورنمنٹ معاف کیجیے، تو وہ 60 دن سے زیادہ جب عرصہ گزر جاتا ہے تاریخ پیدائش کا تو وہ سائل کو کہتے ہیں کہ آپ متعلقہ جو ہے وہ عدالتی فورم پہ جائیں۔ عدالت میں جب بندہ آتا ہے اس کو وہ پہلے ہی ان پڑھ ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کون سے ڈاکومنٹ لینے ہیں، تو یہاں آ کے وہ غیر جو کچہری سے ریلیٹڈ یا عدالتی معاملات سے ریلیٹڈ وکلاء کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے وہ شکنجے میں بندہ آ جاتا ہے اور اس کو 6 ماہ سال لگ جاتے ہیں اس چھوٹے سے مسئلے کے لیے۔ ان کے لیے یہ بڑی امپارٹنٹ ہے، آپ کا جو پروگرام ہے ان کے لیے بڑا اہم ہے کہ انہوں نے اندراج کروانا ہے سیدھا، آپ کسی بھی مسئلے کے لیے آپ نے سیدھا ایڈوکیٹ کے آفس آنا ہے، کوئی آپ کو کسی بھی باہر بندے کو ڈھونڈنے کی، محلے کے فلاں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا آئیں، کچہری آئیں، متعلقہ اپنی عدالت میں آئیں، جہاں پہ کورٹس بنے ہوئے ہیں وہاں کسی بھی اپنے لائر سے رابطہ کریں، وہ آپ کو مکمل رہنمائی دے گا۔ اس تاریخ پیدائش کے اندراج کے لیے کوئی ڈاکومنٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ پیدائش، آپ کے پاس تاریخ پیدائش ہے، آپ کے پاس اگر کوئی ہاسپٹل کی تاریخ پیدائش کا کوئی ثبوت ہے، کوئی پرچی ہے، وہ ساتھ لے آئیں، والدین کی شناختی کارڈ کی کاپی، اس پہ آپ کا دعویٰ ہو جائے گا۔ اس کا دعویٰ جب ہم دائر کریں گے، دعویٰ دائر کرنے کے بعد ایک بہت ہی شارٹ ڈیٹ میں اس کی شہادت ہوگی، زیادہ سے زیادہ یہ 2 سے 2.5 ماہ میں یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، عدالت ڈگری دے دے گی اور وہ ڈگری لے کے آپ متعلقہ اپنی یونین کونسل میں لے جائیں گے۔
اس کے ساتھ جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ تاریخ وفات کا جو جی اندراج ہے جی وہ کیسے کروانا ہے، اس کا بھی پروسیس اسی طرح، تھوڑا سا ڈفرنس اس میں یہ ہے کہ 60 دن تک جو ہے وہ اس میں متعلقہ یونین کونسل کا سیکرٹری کر سکتا ہے۔ 60 دن سے جب زیادہ ہو جائیں گے تو وہ متعلقہ یونین کونسل کے سیکرٹری کی پاورز نہیں ہیں، وہ پھر پاورز ہیں عدالت کی اور ججز کی، انہوں نے سارے ڈگری دینی ہے تو وہ اس کا اندراج کر پائیں گے۔ اب تاریخ وفات کا جب اندراج کروانا ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس مکمل گائیڈ کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ تاریخ پیدائش کا اور تاریخ وفات کا یہ سمپل سا ایک پروسیجر ہے۔ اگر 60 دن تک آپ کروائیں گے تو متعلقہ یونین کا جو سیکرٹری ہے وہ کر پائے گا۔ 60 دن سے اوپر ہو جائیں گے تو آپ نے اپنے قریبی جو بھی آپ کو عدالت لگے گی وہ ادھر جائیں گے، وہاں پہ آپ جا کے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی پہ آپ دعویٰ دائر کریں گے، کوئی مزید ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ دعویٰ دائر کرنے کے بعد مہینے کی آپ کو ڈیٹ ملے گی، نیکسٹ ڈیٹ پہ آپ کا جو ہے وہ ایویڈنس ہو جائے گی اور آپ کو ڈگری مل جائے گی۔ یہ سارا پروسیجر۔ سر یہ تو آپ نے ہمیں بڑے آسان طریقے سے بتا دیا۔ اچھا ایک اور جو معاملہ ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے جو جس کو جانشینی سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے؟ بنوانے کا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ جانشینی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جب بندہ کو وفات پا جاتا ہے تو ظاہر ہے جو بندہ وفات پاتا ہے تو اس کے جو ہے وہ ترکے میں کوئی رقم ہوتی ہے، وہ بینکس میں پڑی ہے یا کسی کمپنی میں وہ ملازم ہے یا کسی بھی سرکاری ادارے میں وہ ملازم تھا، اس کے ورثاء کو وہ رقم ملنی ہے۔ اب جانشینی سرٹیفکیٹ بنے گا تو وہ رقم ملے گی۔ صحیح۔
اب جانشینی سرٹیفکیٹ کے لیے جو ہے وہ جو ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے، جتنے بھی ورثاء ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو ان کا بے فارم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں تو ان کا جو ہے وہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنے گا ٹھیک نادرا سے۔ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اب جو پنجاب گورنمنٹ نے تھوڑا سا اس کو قانون کو تبدیل اس طرح کیا ہے کہ عدالتوں میں یہ اختیارات اب نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے اب جو ہے وہ یہ نادرا کو جانشینی سرٹیفکیٹ بنوانے کا اختیار دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے اب اگر بچے آپ کے مطلب جو ورثاء ہیں ان کی عمریں 18 سال سے زیادہ ہیں تو وہ نادرا والے بنا کے دے دیتے ہیں۔ اگر بچوں کی عمریں 18 سال سے کم عمر ہے ورثاء میں جی جی تو عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک گارڈین سرٹیفکیٹ بنوانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جب آپ گارڈین سرٹیفکیٹ عدالت سے بنوائیں گے تو جانشینی بھی پھر نادرا والے کہتے ہیں کہ آپ بنوائیں۔ وہ بھی آپ عدالت سے بنوا لیں۔ ٹھیک ہے اس کے لیے یہ ایک ڈیکلائن سرٹیفکیٹ نادرا سے نادرا کے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو آفیسر ہے، ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر ہے جو ان کا، وہ بنا کے دیتے نہیں ہیں تو ان کا بے فارم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں تو ان کا جو ہے وہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنے گا ٹھیک نادرا سے۔ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اب جو پنجاب گورنمنٹ نے تھوڑا سا اس کو قانون کو تبدیل اس طرح کیا ہے کہ عدالتوں میں یہ اختیارات اب نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے اب جو ہے وہ یہ نادرا کو جانشینی سرٹیفکیٹ بنوانے کا اختیار دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے اب اگر بچے آپ کے مطلب جو ورثاء ہیں ان کی عمریں 18 سال سے زیادہ ہیں تو وہ نادرا والے بنا کے دے دیتے ہیں۔ اگر بچوں کی عمریں 18 سال سے کم عمر ہے ورثاء میں جی جی تو عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک گارڈین سرٹیفکیٹ بنوانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جب آپ گارڈین سرٹیفکیٹ عدالت سے بنوائیں گے تو جانشینی بھی پھر نادرا والے کہتے ہیں کہ آپ بنوائیں۔ وہ بھی آپ عدالت سے بنوا لیں۔ ٹھیک ہے اس کے لیے یہ ایک ڈیکلائن سرٹیفکیٹ نادرا سے نادرا کے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو آفیسر ہے، ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر ہے جو ان کا، وہ بنا کے دیتا ہے۔ پھر عدالت میں دعویٰ دائر ہوتا ہے، اس کے لیے ڈاکومنٹیشن نہایت ہی ویری سمپل ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگے گی، جو اس میں ڈاکومنٹ لگنے ہیں، ایف آر سی لگنا ہے، جتنے وارث ہیں ان کا ایف آر سی بن گیا۔ اب جو بندہ فوت ہوتا ہے اس کے والدین بھی جو ہے وہ وارث ہوتے ہیں۔ جی اگر وہ حیات ہیں تو ظاہر ہے ان کا بھی اس میں تفصیل لکھی جائے گی۔ جو آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہیں، جو آپ کی کمپنی میں پیسے پڑے ہیں، جو آپ کے انشورنس کمپنی میں پیسے پڑے ہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ کی جو رقم پڑی ہے اس کا جانشینی سرٹیفکیٹ بنے گا۔ وہ آپ کو جو ہے وہ تفصیل آپ نے دینی ہے۔ اور اسی طرح بہت ہی اتنا کوئی لمبا پروسیس نہیں ہے جیسے باقی ہمارے سول میٹر ہیں، جو ہمارے فوجداری معاملات ہیں وہ ہمارے 6 ماہ، سال 2 سال چلتے ہیں۔ جانشینی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کوئی اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے، اسی طرح ہے کہ آپ نے 15 سے 20 دنوں میں بھی یہ سرٹیفکیٹ بن جاتا۔ تو آپ جو ہے وہ بار بار یہی میں کہوں گا کہ جو عوام الناس ہے، جو عوام ہے، جو ہماری پبلک ہے، وہ رابطہ کرے گی متعلقہ وکلاء سے اور لائر کمیونٹی سے۔ جب وہ ڈائریکٹ وکلاء سے رابطہ کریں گے تو ان کا معاملہ جو ہے وہ جلد از جلد نمٹ جائے گا اور حل ہو جائے گا۔